یا اور کوئی پاکستانی اوریجن مسلم اسکالرز ہوں، ان کا اصل ایشو یا اصل مسئلہ ان کا ہے کیا؟ دو مسئلے ہمیں سمجھ آتے ہیں جب بھی عصر حاضر کے کسی ایشو کا یہ جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو یہ فوری طور پہ 7ویں صدی میں خلافت راشدہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور سب یہ بھی بھول جاتے ہیں، باقی لوگ سننے والے بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ خلافت راشدہ جس کو یہ بار بار ریفر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی 1500 تاریخ میں سے محض 31 برس کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے، اور اس کے بعد 90 برس کا اموی دور آیا، اس کے بعد 500 برس کی عباسی حکومت آئی، اس کے بعد سلجوکس آئے، اسی ٹائم پیریڈ میں پیرلل ایجپٹ کے اندر فاطمید تھے، اس کے بعد میں ایران کے اندر صفویدز تھے، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تھی سلجوکس کے علاوہ، پھر اس کے علاوہ مغرب میں اور حکومتیں تھیں، اندلوسیہ میں اور حکومتیں تھیں، پھر 300-400 برس جو ہیں وہ سلطانات دلی کی حکومت تھی بہت بڑے خطے پہ، پھر اس کے بعد مغلیہ دور تھا۔ وہ تمام چیزوں کو بالکل میموری سے، ایگزامینیشن انالیسس سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ پاکستانی اوریجن جتنے بھی یہ اسکالرز ہیں مسلم تاریخ کے، یہ اس کو اسلام کی یا مسلم تاریخ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو بھی جواب انٹلیکچولی ڈھونڈا جاتا ہے وہ 9ویں اور 10ویں صدی کے 4 مسلم جو جورسٹ ہیں ان کی تشریح سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبل کی 9ویں اور 10ویں صدی میں نہ صرف مسلم جورسپروڈنس بلکہ اس وقت کی تمام دنیا کی لیگل جورسپروڈنس کے اندر ان کی بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے، اسے مانا جاتا ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ان کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم 21ویں صدی کے ایک انتہائی ڈفرنٹ دور کے اندر ہیں، تقریباً 11-12 صدیاں گزر چکی ہیں، کیا اس زمانے میں جو جواب ڈھونڈے گئے اسٹیٹ اور سٹیزن کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، کیا وہ جواب، کیا وہ تشریح، کیا وہ ایکسپلینیشنز آج بھی ویلڈ ہیں؟ ذہن میں سوال رکھیے کہ اس زمانے میں تو ابھی ماڈرن توپ خانہ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو ابھی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس زمانے میں تو ابھی ایج آف انلائٹنمنٹ اور رینیسانس یورپ میں آیا ہی نہیں تھا، ابھی اس وقت اس کے نتیجے میں یورپین جو کیتھولک رومن کیتھولک چرچ تھا اس کی ڈیمائس، اس کا خاتمہ، اس کی شکست ہوئی ہی نہیں تھی۔ ابھی تو اسے کہتے ہیں چاند ستارے کے بارے میں ڈفرنٹ قسم کی ایکسپلینیشن تھی، سورج چاند ستارے کے بارے میں، ابھی تو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہی نہیں تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد نیوکلیر اور ایٹامک ایج اس کے بعد آئی، اس کے بعد پھر اسپیس ایج آئی، پھر ایک کمپیوٹر ایج آئی، پھر ایک انٹرنیٹ کی ایج آئی، اب ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، درمیان میں وومن سفراگیٹ موومنٹ اور اینٹی سلیوری موومنٹس لانچ ہوئی ہیں، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز کا دور ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سولر انرجی کا دور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوانٹم فزکس اور کوانٹم میکینکس جو ہیں وہ چیزوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اس زمانے کی 9ویں 10ویں صدی کی جو لیگل جورسپروڈنس ہے وہ اب کتنی ہی ویلڈ ہو سکتی ہے سٹیزن اور اسٹیٹ کے ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے؟ اب اس ساری دلیل کی باٹم لائن یہ ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ پاکستان کے مولانا حضرات اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن یکے بعد دیگرے جو بہت سے ٹیکنالوجیکل ریولوشنز آئے ہیں ون آفٹر دی ادر، فار انسٹنس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایٹامک نیوکلیر ریولوشن، پھر اسپیس ایج، پھر انٹرنیٹ، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انہوں نے معاشرے اور اسٹیٹ کے ریلیشن شپ کو، اسٹیٹ اور سوسائٹی کے ریلیشن شپ کو، رولنگ ایلیٹ اور اس کے سٹیزنز کے ریلیشن شپ جو ہیں انہیں یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل ریولوشنز ہیں انہوں نے اسٹیٹ کے اندر جو کور رولنگ ایلیٹ ہیں ان کے ہاتھ میں بہت طاقتور ٹیکنالوجیکل ٹولز دے دیے ہیں۔ جب 18ویں صدی کے آخر میں انقلاب فرانس آیا تو اس وقت بادشاہ کے سپاہیوں میں اور عوام کے درمیان میں طاقت کا اتنا بڑا گریڈینٹ اور اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ آج شریف زرداری عاصم رجیم کے ہاتھ میں جس قسم کے ٹولز ہیں وہ انقلاب فرانس کے وقت فرانس کے بادشاہ کے پاس نہیں تھے، اور وہ سوویت یونین میں جب ریولوشن آیا تھا تو اس وقت بھی زار نکولس دوم کے پاس بھی وہ ٹولز نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ چند ماہ میں 20-30 ماہ میں کس طرح سے پاکستان کے اندر نادرا کے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا، کس طرح سے فوٹو ریکگنیشن کی گئی، فیس ریکگنیشن کی گئی، جیو فینسنگ کی گئی، کس طرح سے پی ٹی اے کا یوز کیا گیا، کس طرح سے ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کیا گیا لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے، ٹریس کرنے کے لیے، کس طرح سے ڈرونز کا یوز کیا گیا ڈی چوک کے اوپر، کس طرح سے سنائپر فائر کیا گیا۔ تو یہ جو بدلتے ہوئے ٹیکنالوجیکل ریولوشن اور جو ریلیشن شپ ہیں اس کے درمیان میں جد و جہد اور اس میں پولیٹیکل سٹرگل کے سارے ڈائنامکس، اس کے رولز، اس کے طریقہ کار جو ہیں ان کو بھی بدلنا ہے۔ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال تھا
کہ جاوید گامدی صاحب کی طرح کا ایک ماڈرن اسکالر جو ہے اسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ خود جاوید گامدی صاحب جو ہیں اس کا احاطہ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ 20ویں صدی کے 2 ناول ہیں، ان کو ناول نہ سمجھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ کتابیں ہیں۔ ایک ایلڈوس ہیکسلے کی کتاب جس کا میں اکثر ریفر کرتا ہوں، دی بریو نیو ورلڈ، جو 1932 میں چھپی تھی، اور دوسری جارج آرویل کی کتاب جو 1948 میں چھپی تھی جس کا عنوان تھا 1984۔ ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھیں، ان کو ناول سمجھ کے نہ پڑھیں، ان کو ٹیکنالوجیکل ریولوشن سمجھ کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے ایک ماڈرن رولنگ ایلیٹ اور اسٹیٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت آ چکی ہے، اور اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو نئے انداز، نئے طریقے، نئی جدتیں چاہیے۔ 7ویں 8ویں صدی کی باتیں جو ہیں اس دور کے اوپر اپلائی نہیں کرتی ہیں۔ ابھی اس حوالے سے اتنا ہی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اور میں سن رہا ہوں کہ ٹویٹر جو ہے پاکستان میں کھل گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان ویو آف دا نیو چینجز جو دنیا بھر میں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے میں اگلے ویلاگ میں بہت جلدی بات کروں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔